friends and with all the family members so they can watch this program. آج ہم خداوند کے پاک کلام میں سے جو بھی تلاوت کرنے کو ہے وہ ہے غلطیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 6 باب 7 آیت سے لے کر 9 آیت تک. خداوند کے پاک کلام کو سنیے. The book of Galatians chapter 6 verse 7 to 9. خداوند کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے، فریب نہ کھاؤ، خدا ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا، کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا. جو کوئی اپنے جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا، اور جو روح کے لیے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا. ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہاریں، کیونکہ اگر بے دل نہ ہوں گے تو عین وقت پر کاٹیں گے. بس جہاں تک موقع ملے سب کے ساتھ نیکی کریں، خاص کر اہل ایمان کے ساتھ. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین. آئیے ہم دعا مانگیں. خداوند زندہ پاک خدا، تیرا شکر، تیری تعریف ہو تیرے خوبصورت کلام کے لیے، جس میں خداوند تو نے ہر ایک بات کے بارے میں خداوند اصول وضع کیے ہیں، ہماری رہنمائی کرتا ہے اور پھر خداوند ہمیں سکھاتا ہے. اے قدوس پاک خداوند، ابھی ہم تیرے پاک روح کی رہنمائی چاہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں خداوند جو کچھ بھی تیرے کلام میں سے سیکھیں ہمارے ذہنوں میں نقش کرنا، اور ان تمام اکوپمنٹ کو اے خداوند تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں سارا کنٹرول اے خداوند تو اپنے ہاتھوں میں لے، ہمارے ذہنوں کو، خیالات کو اپنے قبضہ میں لے اور اپنے پاک روح سے معمور کر، اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے. یسوع کے جس ہم نے ایک سلسلہ جو شروع کیا چند دن پہلے، رسپانسبلٹی، اور آج اس اسٹڈی ہم نے شروع کی ہے، اس کا یہ سمجھے کہ دوسرا جو حصہ ہے اس سارے کا. ہم نے کل یہ سیکھا تھا کہ رسپانسبلٹی کا حقیقت ہے، ذمہ داری جو ہے وہ کیا ہے. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک عام سوچ ہے، کوئی بات نہیں، لیکن رسپانسبلٹی جو ہے یہ ایک بہت ہی اہم سبجیکٹ ہے، اور اس کے جو رولز اینڈ ریگولیشن ہیں ان پر ہم بات کریں گے. ایک جو پرنسپل ہے جو کہ اصول ہے، رول ہے، وہ ہے رولز اور پرنسپل کہ آپ زندگی کو بسر نہیں کرتے. خدا نے بہت سارے قوانین ہمیں دیے ہیں جن کو ہم شریعت بھی کہتے ہیں. خدا کے جو ڈیوائن جو لا ہے ان کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. تو ایک جو قانون ہے خدا کا، بہت خوبصورت یہ لا ہے، اس کو مورل لا بھی کہہ سکتے ہیں، in our spiritual world آپ اس کو spiritual law بھی کہہ سکتے ہیں. تو انسان جو بوتا ہے وہ وہی کاٹتا ہے. تو یہ ایک قانون ہے کائنات کا بھی کہ اگر آپ نے جو ہے کسی فصل کو آپ نے بویا، اگر آپ نے گندم بوئی ہے تو آپ گندم ہی کاٹیں گے. اگر آپ نے آم کا پیڑ لگایا تو آپ آم ہی لیں گے، اس سے آپ اس میں سیب ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. تو یہ ایک لا ہے، ایک قانون ہے، اور پالوس رسول اس قانون کے بارے میں جو ہے وہ بتاتا ہے. اور اس میں جو بات خوبصورت بات ہے کہ فریب نہ، ہم بہت سے اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتے رہتے ہیں، دوسرے کو دیکھتے اپنے آپ کو. تو پالوس رسول ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ فریب نہ کرو، آؤ خدا ٹھٹھوں میں نہیں پڑا جاتا کہ آپ جو کچھ ہوتا ہے. اس کا ایک آپ کہہ لیں کہ پس منظر وجہ جس کی وجہ سے پالوس رسول جو ہے وہ یہ بات بیان کرتا ہے. یہ میرا تھیسس بھی تھا، اس لیے یہ خط جو ہے تو جو غلطیہ کی کلیسیا تھی وہ ایک ایسی کلیسیا تھی جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مکس آپ کہہ لیں کہ جس میں جس میں یہودی بھی تھے اور ایماندار بھی تھے. تو خاص کر جب لوگ جو ہیں وہ بائبل کے مطابق، خدا کے کلام کے مطابق، اسکرپچر کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے تھے، جب وہ خدا کو قبول کرتے غیر اسلام تو لوگ ان کا نقصان کرتے اور ٹھٹھوں میں لوگ جو ہیں وہ پڑھاتے تھے. تو
در حقیقت جب ہم کسی کی انسلٹ کرتے ہیں تو ہم کا مقام پیش کر رہا ہوتا ہے اس کا کر رہا ہوتا ہے تو ہم جو ڈیوائن پرنسپل ہیں ان کی انسلٹ کر رہے ہیں. اس لیے یہ خط اس کو محسوس کہ دیر از این آبلیگیشن، ہماری ایک ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے وہ خداوند کی عزت کریں اور یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. جو لوگ اپنے کاموں کو درست طور سے جو ہے ذمہ داری کے ساتھ سر انجام نہیں دیتے اور وہ خداوند کے حکموں کو پورا نہیں کرتے، وہ عزیزوں خداوند کو انسلٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ خداوند کا معاملہ ہے، یہ خداوند کی روح کی تحریک سے لکھا گیا ہے. اس لیے پالس کہتا ہے کہ بنایا جاتا آدمی جو بھی ہوتا بھی کرے. تو اگر آپ خدا کے پاک کلام کی انسلٹ کریں گے، اس کی عزت نہیں کریں گے، اس کو قدر نہیں دیں گے، اس کو سمجھیں گے نہیں، سنیں گے نہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کو جو ہے وہ پورا نہیں کر رہے. تو خیر یہ ایک میں نے پرنسپل تھا جس کے بارے میں میں آپ سے بات کر رہا تھا. جو میچورٹی ہے ہم دیکھتے ہیں بڑی اسپرچل میچورٹی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. جب تک آپ اسپرچولی میچور نہیں ہوں گے، اور اس لیے میرا اس مضمون کو سکھانے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور our responsibility towards God and our responsibility towards human being. It is very important. تو یہ ایک نیچرل جو ہے ایک لا ہے and we need to understand what is our responsibility. اور لیکن خدا جو ہے وہ کبھی بھی کسی کو ذمہ داری نہیں دیتا جب تک اس کو یقین نہ ہو کہ یہ جو ہے یہ ذمہ دار ہے، he is a responsible person. So God can trust you. If you are not having the blessing in your life, it means that God is not trusting you. اگر آپ اپنے گھر میں بچوں کو دیکھتے ہیں کہ کون سا بچہ جو رسپانسبل ہے، کون سا جو میرا بچہ جو ہے وہ میری جو بات اس کو سمجھتا ہے، اٹس اے میٹر آف commitment, it's a state of commitment. So you are not giving responsibility to the irresponsible person. وہ لوگ جو کہ ذمہ داری کو قبول نہیں کرتے، وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، آپ اس کو انسان ہوتے ہوئے آپ اس کو ذمہ داری جو ہے وہ نہیں دیتے. تو وہ لوگ جو کہ کمٹمنٹ شو نہیں کرتے، جو خدا کے قوانین ہیں، جو اصول ہیں، ان کو وہ ٹھٹھے میں اڑاتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، ان کی عزت نہیں کرتے، تو کلام کی تحقیر کرتے ہیں، تو خداوند کو کبھی بھی جو ہے وہ رسپانسبلٹی نہیں دیتا. تو when you are not having responsibility, then you are not having the blessing. میں نے کل آپ کو سکھایا تھا کہ when you are fulfilling your responsibility, when you are fulfilling your commitment, you are accountable to God, of course. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ خداوند آپ کو برکت بھی دیتا ہے جب آپ خداوند کی مرضی کو دیکھیں. جب آپ بچوں کو کوئی اسائنمنٹ دیتے ہیں کام دیتے تو بچے اس کام کو کرتے ہیں تو آپ خوش ہو کر ان کو انعام دیتے ہیں، اور بچے جو ہے وہ اس بات کے لیے شکرگزار ہوتے ہیں، کیونکہ آپ بھی شکرداری کرتے ہیں، بچے بھی شکرداری کرتے ہیں کہ آپ ایک ٹوکن آف لو آپ کہہ لیں کہ آپ اس کو دیتے ہیں کہ یہ نہیں، آپ نے میری بات اس کو پورا کیا، آپ نے اپنی رسپانسبلٹی کو پورا کیا ہے، تو یہ آپ کا جو ہے یہ انعام ہے. رسپانسبلٹی جو ہے اٹس اے کائنڈ آف برڈن، لوڈ، ویٹ. آپ کسی پر اس وقت تک کوئی ویٹ نہیں ڈال سکتے، لوڈ نہیں ڈال سکتے، برڈن نہیں ڈال سکتے جب تک وہ اس کو پورا کرنے کے قابل نہیں ہوتا. تو خداوند جو ہے جب کسی کو بلاتا ہے، خداوند کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ اس ذمہ داری کو قبول کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا. سو دا فرسٹ رسپانسبلٹی جو ہے دیکھتے ہیں جس کو دی گئی دنیا میں، وہ اب آدم کو خداوند نے ذمہ داری بخشی، اور ہم اس کو خداوند کے پاک کلام سے دیکھیں گے. میرے ساتھ دیکھیے پیدائش کی کتاب سے، وہاں پر جب خداوند نے تمام کائنات کو بنا لیا، جب وہ جینیسس، تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں خداوند نے اس کو باغیت میں رکھا، اور خداوند نے تمام جو پائے تھے، تمام جو کائنات تھی، اس کو خداوند نے بنایا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیدائش کا گوبا اور اس کی 15 ہے، اور خدا نے آدم کو لے کر باغیت میں رکھا، اس کی باغبانی اور قربانی کری، اور خدا نے آدم کو دیا اور کہا کہ تو باغ میں ہر طرح کا پھل کے روز کھا سکتے ہو، لیکن نیک و بد کی پہچان کو جب تک کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز میں اس نے سکھایا تو. So there was a law, there was a commitment between God and Adam.
وہ کمٹمنٹ کیا تھی کہ یو کین انجوائے the beauty of this garden, you can enjoy the blessing of this place, but you have to be obedient. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آدم نے نافرمانی کی. وہ رول جو ہے، جو ڈیوائن لا ہے کہ انسان جو کچھ بولتا ہے وہی کاٹتا ہے، تو اس سے نافرمانی کی اور خداوند نے اس کو باغ عدن سے باہر نکال دیا. اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں خداوند نے جو ہے فرشتوں کا پہرا لگا دیا کہ وہ وہاں پر نہ آنے پائیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا بہت بڑا اس کو سزا دی گئی. اور he was enjoying the beauty of that garden، اور وہاں پر وہ رہتا. اور اب دیکھیں کہ خدا نے اس کو کیا جو ہے سزا دی. پیدائش اس کا 3 باب اور اس کی 22 ہے. تو خدا نے کہا دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا. اب یہاں پہ پلورل جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے. اس کا مطلب ہے ٹرینٹی واز دیئر، خدا باپ، خدا بیٹا، خدا پاک روح جو ہیں وہ وہاں پر. خدا نے یہ بھی کہا کہ آؤ ہم انسان کو اپنی صورت اپنی شبیہ پر بنائیں. تو یہاں پر بھی ہم جو نام جو ہے وہ پلورل دیکھتے ہیں، اور اس میں خدا کہتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کی مانند ہو گیا. اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور حیات کے درخت میں سے کچھ لے کر کھائے اور ہمیشہ جیتا رہے. اس لیے خدا نے اس کو باغ عدن سے باہر کر دیا. He expelled from that garden، تاکہ وہ اس زمین کی اس میں سے لیا گیا تھا کھیتی کرے. چنانچہ اس نے آدم کو نکال دیا اور باغ عدن کے مشرق کی طرف کروبیوں کو اور چوگرد گھومنے والی شعلہ زن تلوار کو رکھا کہ وہ زندگی کے درخت کی راہ کی حفاظت کرے. تو that was the punishment. انسان جو بولتا ہے وہی کاٹتا ہے. He was a steward. He was very in a good position. God made him steward. تو خداوند جب آپ کو کوئی رسپانسبلٹی دیتا ہے، چاہے وہ آپ کی اپنی فیملی میں ہے، کلیسیا میں ہے، یا کسی آرگنائزیشن میں ہے، تو زندگی میں ڈسپلن جو ہے، نظم و ضبط جو ہے، اس کو آپ ضرور اپنے سامنے رکھیں. جو رولز ہوتے ہیں، جو ریگولیشن ہوتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو پورا کریں. تو یہ ہم پہلی ایک مثال دیکھتے ہیں آدم اور حوا کی، جنہوں نے غیر ذمہ داری کا جو ہے وہ ثبوت دیا، اور وہ اس کمٹمنٹ پر جو انہوں نے خدا ان کے ساتھ کی تھی اس پر وہ قائم نہ رہے. تو دوسروں کو ہم جب سکھانے کا عمل جو ہے وہ شروع کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود اپنی ذمہ داری کو پورا کریں. جو ذمہ داری ہم نے خدا ان سے پائی ہے، جو رسپانسبلٹی ہے، اس کو ہم پورا کریں. اب یہ بات یاد رکھیں کہ we don't have any strength. ہمارے اندر کوئی خوبی نہیں ہے، ہمارے اندر کوئی اچھائی نہیں ہے. We need a grace of God. ہمیں خداوند کے فضل کی ضرورت ہے، اور خداوند کا فضل جو ہے وہ ہماری مدد کرتا ہے تاکہ ہم خداوند کی مرضی کو جو ہے وہ پورا کر سکیں. ایک جو بات میں ابھی جو میں نے شروع میں ابھی آپ سے کی کہ یہ ایک طرح کا ایک جو رسپانسبلٹی جو ہے، اٹس اے کائنڈ آف برڈن، لوڈ ہے. انفارچونیٹلی جو ہماری کانٹمپریری سوسائٹی ہے، جو پریزنٹ جنریشن ہے، جو موجودہ نسل ہے، they don't want to take any responsibility. They want to enjoy the benefit of that freedom. لیکن کوئی بھی جو اب جس ایج میں رہ رہے ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں اس دور میں جو لوگ ہیں وہ کسی طرح کی بھی جو ذمہ داری ہے اس کو قبول کرنا نہیں چاہتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے بینیفٹ جو ہیں، ہم اپنے رائٹس، جہاں بھی دیکھیں وومن رائٹس کی بات ہوتی ہے، یوتھ رائٹ کی بات ہوتی ہے، یہاں پر ریسزم کے جو ایشوز ہیں، ریس ریلیشن کی بات ہوتی ہے. تو we want to enjoy our rights. ہم کہتے ہیں کہ یہ میرا حق ہے. What about the responsibility؟ اگر آپ کے حقوق ہیں تو آپ کے فرائض بھی ہیں. اور ہم لوگ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اس دور میں پریزنٹ جو جنریشن ہے، they don't want to take any responsibility. نہیں میں نہیں یہ کر سکتا. But they believe that that's their right to enjoy the life. ہم زندگی کو انجوائے بھی کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے ریلیشن شپ کو بھی انجوائے کرنا چاہتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ آج کل جو ایک سلسلہ چلا ہے لیونگ ٹوگیدر کا، کہ جی نہیں جی ہم شادی نہیں کریں گے، ہم ایسے رہ لیں گے. بیکاز پیپل they don't want to take the responsibility. They want to enjoy the relationship with the man and woman. They want to enjoy that sexual life. They want to enjoy that physical relationship. But they don't want to take the responsibility of the family. اور یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو میں مختلف ٹرم جو ہے وہ استعمال کرتا رہتا ہوں. تو کل میں نے ایک ٹرم استعمال کی،
کرپل کرسچن, لنگڑے مسیحی یا کرپل جو ایماندار ہیں. اور میرے ایک دوست ہیں, انہوں نے امریکہ سے فون کیا اور انہوں نے بڑا اس بات کو سراہا. تو مجھے کہتے ہیں ابھی کہاں سے آپ یہ لے لیتے ہیں ٹرمینالوجی. میں نے کہا یار یہ میرا ایوری ڈے ایکسپیرینس ہے, مجھے 30 سال سے زیادہ ہو گیا اپنے لوگوں میں کام کرتے ہوئے, تو میں نے مختلف کیٹیگریز جو ہیں وہ بنائی ہوئی ہیں لوگوں کی. تو کچھ ایماندار جو ہیں جن کو یا چرچز کہہ لیں آپ, چلو میں انڈیویجول کی بات نہیں کرتا, لیکن جو کرپل کرسچن ہوتے ہیں دے آر جنریٹنگ اے کرپل چرچ. تو اس میں کیا کہ وہ خوراک بھی کھاتے ہیں, جیسے گھوڑا نہیں ہوتا, لنگڑا گھوڑا جو ہوتا ہے اس کو خوراک بھی دی جاتی ہے, لیکن وہ کام کرنے کے لائق نہیں ہوتا, بھاگنے کے لائق نہیں ہوتا. تو اسی طرح جو بہت سارے جو مسیحی ہیں ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جیسے ہوتی ہے نا جو مرغی ہوتی ہے وہ ایک جگہ سے کھانا نہیں کھاتی, وہ دانے چگتی رہتی ہے مختلف جگہوں سے. اور اسی طرح جو ویگابونڈ جو کرسچن ہے جن کو ہم اگر اردو کا میں لفظ استعمال کروں تو اس کا مطلب تو یہی بنتا ہے کہ جو درویش قسم کے یا جو آوارہ جو آپ کہہ لیں کہ جو مسیحی ہیں ان کی تسلی نہیں ہوتی. دے آر گوئنگ فرام ون پلیس ٹو اندر پلیس, ایک چرچ سے دوسری چرچ, ایک گھر سے دوسرے چرچ. تو یہ ایسے جو لوگ ہیں جن کی کوئی کمٹمنٹ نہیں ہوتی, تو اس لیے دے آر ناٹ ریسیونگ دا بلیسنگ. تو آپ کی جو کمٹمنٹ ہے وہ بڑی ضروری ہے. آپ کو جو ہے نا وہ باؤنڈ ہونا چاہیے, جو لا ہے خدا کے, جو ڈیوائن لا ہیں ان کو آپ کو سمجھنا چاہیے. اور سینس آف آنرشپ, سینس آف بلانگنگ. میں اپنے چرچ میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ایک رسپانسبلٹی کی بات ہے, یہ ایک ذمہ داری کی بات ہے کہ آپ خدا کے ساتھ جڑے رہیں. اور یہ دوسروں کو ہم الزام دیتے رہتے ہیں, دوسروں کو کہتے رہتے ہیں کہ جی اس نے میرے لیے یہ نہیں کیا. کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک بہت بڑی جو ہے نا پرابلم ہے ہماری کہ ہم دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتے رہتے ہیں. ہم جب کامیاب نہیں ہوتے تو دوسروں کہتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا, اس نے میری مدد نہیں کی, اس نے ایسا. لیکن ہم خود پہلے اپنے آپ کو ڈسپلن کریں, پہلے خود سیکھیں, اور پھر ہم دوسروں کو یہ بات بتائیں کہ بھی آپ جو ہے وہ کیسے ہیں. تو خداوند نے بھی بتایا کہ سکھایا ہمیں جو سرمن دماؤں تھے کہ پہلے اپنی آنکھ کا شتیر نکال اور پھر آپ دوسرے کی آنکھ کا جو ہے وہ اس کو نکال لیں. تو جو غیر ذمہ داری ہے, یہ جو فیتھ لیس جنریشن آپ کو کہہ سکتے ہیں اس دور میں, کہ ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایسی جو نسل ہے, ایسے جو لوگ ہیں جو اپنے ایمان کو پریکٹس نہیں کر رہے. اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر اس کا رزلٹ کیا ہے کہ there is an empty places, there is a dry land, جہاں پر لوگ جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ چرچ جو ہیں وہ خالی ہو رہے ہیں, لوگ جو ہیں خدا ان کے ساتھ نہیں جڑے. اس کی وجہ یہ ہے کہ they don't want to take any responsibility. ہم ہر ایک جو بات ہے وہ گورنمنٹ پہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ یہ کرے, گورنمنٹ ایسا کرے, یہ اس کی. لوگ کام نہیں کرنا چاہتے. جب آپ کام نہیں کریں گے تو آپ اس کے بینیفٹس جو ہے وہ انجوائے نہیں کر سکیں گے, آپ بلیسنگ کو انجوائے نہیں کر سکیں گے. ہم کہتے ہیں کہ جی یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ بچوں کو بھی رسپانسبلٹی لے, ہمیں بینیفٹ بھی دے, ہم کام نہیں کریں گے. تو یہ جو رسپانسبلٹی ہے, جو کمٹمنٹ ہے, یہ بہت ضروری بات ہے. اس کے جو فائدے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں, آپ کامیاب ہوتے ہیں, آپ جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں, اور جو آپ جب اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں تو یو آر انجوائنگ یور اتھارٹی, یو آر انجوائنگ دا بلیسنگ آف گاڈ. اور میں نے جیسے بتایا کہ خدا کسی غیر ذمہ دار شخص کو کوئی ذمہ داری دیتا کیونکہ وہ اس کو تباہ کر سکتا ہے, خدا کے پلان کو, خدا کے منصوبے کو. تو جب آپ ایک ذمہ دار شخص بن جاتے ہیں تو آپ اپنی زندگی میں جو ترقی, کامیابی جو ہے وہ اس کو انجوائے کرتے ہیں. So this is very important that we need to take the responsibility and we have to be a responsible person. ہمیں اپنی زندگی میں اس بات کو یہ سیکھنا. سب سے زیادہ جو خطرناک چیز دنیا میں ہے وہ غیر ذمہ داری ہے. یہ ایک رویہ ہے, یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے. اور آپ دیکھیں کہ آپ خود بھی کسی بھی شخص کو وہ ذمہ داری نہیں دیں گے اگر آپ کو معلوم ہو کہ نہیں یہ ذمہ دار شخص نہیں ہے. اگر آپ کو پتا کسی شخص سے کہ یہ گاڑی جو ہے وہ درست طریقے سے نہیں چلاتا, یہ غیر ذمہ دار شخص ہے, تو آپ کبھی بھی اپنی گاڑی کی چابی اس کو نہیں دیں گے. اگر آپ کہیں جا رہے ہیں اور آپ اپنے گھر کی چابی جو ہے کسی کو دینا چاہتے ہیں کہ چلیں جی میرے گھر کو میری ابسنس میں ہالیڈے پہ جا رہا ہوں تو آپ ذرا میرے گھر کو دیکھ لیجیے گا, لیکن اگر آپ کو معلوم ہو کہ یہ شخص جو ہے یہ رسپانسبل نہیں ہے تو آپ اس کو ذمہ داری نہیں دیں گے. اور یہ بات میں نے کل آپ سے شیئر کی تھی کہ اگر آپ تھوڑے بھی دیانتدار رہیں گے تو خداوند آپ کو زیادہ کا مختار بنائے گا. You need to show your loyalty, your commitment in small things. جب آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں
اپنی ذمہ داری کو آپ ظاہر کریں گے تو لوگ جو ہیں وہ آپ کو اور زیادہ ذمہ داری دیں گے، اور بھی زیادہ آپ پر ٹرسٹ کریں گے. دیٹس اے بینیفٹ. یہ ایک بینیفٹ ہے کہ جب کوئی آپ پہ ٹرسٹ کرنا شروع کر دے اور آپ کو وہ سمجھے کہ آپ جو ہے وہ ایک ذمہ دار شخص ہیں. خدا یسوع مسیح نے اپنی ذمہ داری کو جو ہے وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ نبھایا. عزیزو، رسپانسبلٹی جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ایک قربانی بھی ہے، سیکریفائس ہے. آپ اپنا ٹائم سیکریفائس کرتے ہیں، اپنے ریسورسز کو سیکریفائس کرتے ہیں فار دا سیک آف رسپانسبلٹی. نو دس از مائی رسپانسبلٹی، آئی ہیو ٹو فلفل مائی رسپانسبلٹی. میں نے اس کو پورا کرنا ہے. میں ایک رسپانسبلٹی کی اور سیکریفائس کی ایک مثال جو ہے وہ آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں. میرے ساتھ خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیں، کیونکہ ہم ضروری ہے کہ ذرا تھوڑا سا بائبل اسٹڈی بھی کریں. اور میری جو باتیں ہیں اگر آپ کو اچھی لگیں تو ضرور مجھے بتائیے، اور اپنے جو فیس بک سے بھی آپ میسیج جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو پہلا سیموئیل اس کا پہلا باب، یہ خدا ان کی باتیں ہیں، خدا ان کے منہ کی باتیں. میں نے شروع میں کہا کہ ڈونٹ ٹرائی ٹو بی موکر. ہمیں جو ہے وہ ٹھٹے بازی نہیں کرنا ہے. ہمیں خدا ان کے کلام کو جو ہے اس کی عزت کرنی ہے اور اس کو سمجھنا ہے کہ یہ خدا ان کا زندہ پاک کلام ہے. پہلا سیموئیل اس کا پہلا باب. میں وقت نہیں ہے کہ میں اس پورے چیپٹر کو پڑھوں، لیکن آپ ضرور اس کو پڑھیے گا. اور آپ دیکھیں کہ میں صرف اس کی سمری جو ہے، وہ لوگ جن کے پاس بائبل مقدس نہیں ہے، میں ان کے لیے اس کی تھوڑی سی سمری جو ہے وہ میں بیان کرتا ہوں کہ یہ خدا یسوع مسیح کی پیدائش سے تقریباً 3000 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک شخص الکانا تھا. اس کی 2 بیویاں تھیں، اور الکانا جو تھا وہ جو حنا تھی اس سے پیار کرتا تھا. اور انفارچونیٹلی حنا کی جو ہے نا اولاد نہیں تھی، اور اس کی جو دوسری بیوی تھی فنا، اس کے بچے تھے، اور وہ اپنی جو سوتن تھی اس کو ٹھٹھوں میں اڑاتی تھی اور اسے تنگ کرتی تھی. تو خداوند لکھا کہ لیکن خداوند اس کے رحم کو بند کر رکھا تھا حنا کے. اور حنا جو ہے پھر وہ خداوند کے گھر میں جاتی ہے، سال بسال وہ جاتی تھی، اور یہ یہودیوں کا دستور تھا. تو وہ خداوند کے گھر میں جاتی ہے. لکھا ہے کہ پہلا سیموئیل اس کا پہلا باب اور اس کی 7ویں. تو چونکہ وہ سال بسال ایسے ہی کیا کرتی تھی، جب وہ خداوند کے گھر جاتی اس نے فننا سے چھیڑتی تھی، چنانچہ وہ روتی اور کھانا نہ کھاتی تھی. تو وہ ازردہ تھی. اب یہاں پر ایک بات دیکھیں، کمٹمنٹ کی کہ ایوری ایئر وہ وہاں پر جاتی، سال بسال جاتی تھی وہاں پر. تو اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے برکت نہیں پائی یا آپ کی زندگی میں کچھ مشکلات ہیں، بٹ یو ہیو ٹو بی پرسسٹنٹ. آپ کو خداوند کا در جو ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے، خداوند کا دروازہ نہیں چھوڑنا چاہیے، خداوند کے ساتھ رفاقت کو ترک نہیں کرنا چاہیے. حالانکہ اس کو ستایا جاتا تھا، اس کو ٹٹھوں میں اڑایا جاتا تھا، اس کی جو سوکن تھی وہ اس کو تنگ کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ خداوند سے پیار کرتی تھی کہ وہ سال بسال ایسا ہی کیا کرتی تھی. تو وہ جاتے تھے وہاں پر، اور جب وہ وہاں پر تھی خدا کے گھر میں، تو وہ لکھا کہ بہت دلگیر تھی، خدا سے دعا کرے تھی. اور جو کاہن تھا، ایلی کاہن جو تھا، اس نے سوچا کہ یہ نشے میں ہے. اس نے کہا کہ نہیں، میں تو خدا کی بندی ہوں، میں نے خدا کے آگے اپنے دل کو ڈھیلا ہے، کھول دیا ہے. تو اس نے اس کی اب اپنی دیکھیں وہ ذمہ داری پوری کر رہی ہے کہ وہ عبادت کے لیے جا رہی ہے. beside all the issues, beside all the problems, وہ خداوند کے ساتھ اس کی جو کمٹمنٹ ہے اس کو وہ پورا کر رہی ہے. ہم بعض کا اپنی دکھ میں، پریشانی میں، بیماری میں ناراض ہو جاتے ہیں، خداوند سے ناراض ہو جاتے ہیں. چلو جی، خداوند تو میری سنی نہیں رہا، اتنی دیر سے میں دعا کر رہا ہوں، لیکن ہم اپنی کمٹمنٹ کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم اس راستے کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خداوند کے حضور گئی اور اس نے خداوند کے حضور گریہ زاری کی. اس نے ادھر ادھر شکایتیں نہیں لگانا شروع کر دی، اپنی سوتن کی اس نے ایب جوئیاں نہیں شروع کر دی، اپنے شوہر کے بارے میں بتانا شروع کر دیا، بلکہ وہ جا کر خداوند کے حضور اس نے اپنے دل کو ڈھیلنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو خالی کر دیا. وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں تو خداوند کی بندی ہوں اور میں نے اپنے دل کو جو ہے وہ ڈھیلا ہے، خداوند کے اپنے دل کو جو ہے وہ خالی کر دیا. اور لکھا ہے کہ تو اپنی لونڈی کو خبیث عورت نہ سمجھ، میں تو اپنی فکر اور دکھوں کے ہجوم کے باعث اب تک بولتی رہی. She was crying, she was praying to God. کہتی میں دکھی تھی، میں اپنی مشکلات کی وجہ سے، فکروں کی وجہ سے میں خداوند کے ساتھ باتیں کر رہی تھی. اور یہاں پر ہوتا کیا ہے؟ God is looking upon.
ہر ہارٹ. خداوند اس کے دل کی طرف نگاہ کرتا ہے. خداوند سوچتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو شکستہ کیا، اس نے اپنے آپ کو انڈیل دیا ہے، خالی کر دیا ہے. تو شکستہ روح خداوند کی قربانی ہے، خدا کا پاک کلام سکھاتا ہے. تو خداوند نے اسے یاد کیا. بہت ہی خوبصورت یہ آیت ہے. میں بہت پسند کرتا ہوں کیونکہ اس کا تعلق میری اپنی زندگی کے ساتھ ہے کہ I was born after 6 sisters. My mother was praying regularly for the male child. اور خداوند کے فضل سے میں نے اپنی ماں کی کمٹمنٹ کو جو ہے پورا کیا. اور یہ بات جو ہم یہاں پر جب اس کو دیکھتے ہیں، ذرا دیکھیے خداوند کے پاک کلام کو. پہلا سیموئیل اس کا پہلا باب 19 آیت. ضرور اس چیپٹر کو پڑھیے گا، اس پورے جو ہے اس بک کو پڑھیے گا، بلکہ پہلا سیموئیل جو ہے. اور صبح کو سویرے اٹھے اور خداوند کے آگے سجدہ کیا اور راما کو اپنے گھر لوٹ گئے. اور الکانا نے اپنی بیوی حنا سے مباشرت کی اور خداوند سے یاد کیا. اب جو یہاں پر بات خوبصورت دیتے خداوند سے یاد کیا. اور ایسا ہوا کہ وقت پر حنا حاملہ ہوئی اس کے بیٹا، اور اس نے اس کا نام سیموئیل رکھا کیونکہ کہنے لگا میں نے خداوند سے مانگ کر پایا. سیموئیل کا مطلب ہے خدا سے مانگا ہوا. اور خداوند نے حنا کو جو ہے برکت دی. اب یہاں پر جو میں بات کر رہا ہوں رسپانسبلٹی کی، اب اس کو ذرا تھوڑا سا دیکھیے گا کہ اس نے جو دعا کی تھی. میرے ساتھ ذرا تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں. پہلا سیموئیل اس کا پہلا باب اور اس کی 26 آیت سے، بلکہ 24 آیت سے پڑھتے ہیں، تھوڑا سا اور ذرا خوبصورت ہو جائے گا. اور جب اس نے اس کا دودھ چڑھایا تو اسے اپنے ساتھ دیا، 3 بچڑے، 1 ایفا آٹا اور مے کی 1 مشک اپنے ساتھ لے گئی. اس لڑکے کو یعنی سیموئیل کو سیلا میں خداوند کے گھر لائی، اور لڑکا بہت چھوٹا تھا. اور انہوں نے ایک بچڑے کو ذبح کیا، لڑکے کو ایلی کے پاس لائے اور کہنے لگی آئے میرے مالک، تیرے جان کی قسم، آئے میرے مالک، میں وہی عورت ہوں جس نے تیرے پاس یہیں کھڑی ہو کر خداوند سے دعا کی تھی. میں نے اس لڑکے کے لیے دعا کی تھی اور خداوند نے میری مراد جو میں نے اس سے مانگی پوری کی، اس لیے میں نے اسے خداوند کو دے دیا. یہ اپنی زندگی بھر کے لیے خداوند کو دے دیا گیا ہے. تب اس نے وہاں خداوند کے آگے سجدہ کیا. سیکریفائس، کمٹمنٹ. اس نے کہا خداوند تو نے دیا تھا، میں نے تیرے سے وعدہ کیا تھا کہ میں اسے تیری خدمت کے لیے دوں گی. نو دس از مائی ریسپانسبلٹی، آئی کیم ہیئر. میں اب آ گئی ہوں، میں اس کو تیرے حضور پیش کرنا چاہتی ہوں. اور ایلی سے بھی کہتی ہے کہ میں وہی عورت ہوں جس کو تو نے کہا تھا کہ تو نشے میں ہے، لیکن میں نے خدا کے گھر میں کھڑے ہو کر یہ وعدہ کیا تھا. اور خدا نے جب حنا کی دعا کو سنا تو ہاں اس نے جو قربانی جو پیش کی، وہ یہ بھی کہتے چلو میں تھوڑے سے پیسے دے دیتی ہوں، بیٹا نہیں دیتی، چندہ زیادہ دے دیتی ہوں. لیکن اس نے کہا کہ نہیں، جو میں نے دل میں ٹھہرایا ہے، جو منت مانی ہے، اس کو میں پورا کروں گی. سو دس از اور ڈیوٹی. آپ جو بھی آپ خدا کے ساتھ کمٹمنٹ کرتے ہیں اس کو پورا کریں. اور یہ حنا کی جو کہانی ہے بہت ہی خوبصورت ہے. اور سیموئیل پیدا ہوا اور اس نے اس کو لا کر خداوند کو جو ہے وہ دے دیا. ہم اس واقعے سے کیا سیکھتے ہیں؟ ہم اس بات سے کیا سیکھتے ہیں؟ جو پہلی بات شروع میں نے اصول وضع کیا تھا کہ جو انسان بوتا ہے وہی کاٹتا ہے. اگر آپ کی کمٹمنٹ ہے خداوند کے ساتھ، آپ خداوند کے ساتھ وعدہ پورا کرتے ہیں. ہم بچوں کے مستقبل کے بارے میں اور ان کی حفاظت کے بارے میں اور زندگی کے دیگر معاملات کے بارے میں بڑے فکر مند ہوتے ہیں، ہونا بھی چاہیے. لیکن حنا کی قربانی اور حنا کی ذمہ داری جو ہے، اس سے ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اس نے کیسے خداوند پر بھروسہ کیا. اس نے کہا کہ نہیں، یہ خداوند کی چیز ہے، میں نے خداوند کو واپس دینی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اب جو دوسری بات جو اس میں اور سکھانا چاہتا ہوں، which is related to us, those who are chosen, before our birth. اب میں سوچتا ہوں کہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو کہ بہت ہی ضروری ہے، سمجھنے والی ہے کہ حنا نے تو اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا، اس نے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر دیا. سیموئیل کی بات کو بھی سنیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ سیموئیل بڑا ہوا تو اس کو واپس کی ماں جو ہے چھوڑ کے، لکھا کہ وہ بھی لڑکا ہی تھا، چھوٹا ہی تھا. تو سیموئیل جو ہے خدا کی آواز کو سنتا ہے. جب میں سیکولر ورلڈ میں تھا، جب جاب کرتا تھا، تو عام طور پر میری والدہ مجھے کہتی تھی میں نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا، میں نے آپ کو بتا دیا کہ یو آر ڈیڈیکیٹڈ، آپ خداوند کے لیے مخصوص کیے گئے، ناٹ دیٹس انٹائرلی اپ ٹو یو. تو میں نے خداوند کی آواز کو سنا when I was in the hospital
after accident, and that was a turning point in my life. تو میں نے خداوند کی آواز کو سنا اور میں نے خداوند کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا. تو خدا ہمیں موقع دیتا ہے, خدا ہمیں چانس دیتا ہے. There is opportunity for all of us. یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کے ماں باپ نے آپ کو مخصوص کیا, ڈیڈیکیٹ کیا ہو تب بھی, لیکن خدا کی آواز کو سنیں. We have to be very sensitive about the voice of God. This is our responsibility. There are so many times there are hurdles in front of us. ہمارے سامنے بہت ایسی مشکلات آ جاتی ہیں, پریشانیاں آ جاتی ہیں. جب ہم خدا سے دی گئی ہوئی جو ذمہ داری اس کو پورا کرتے ہیں تو پھر وہ ہماری مشکلات کو بھی جو ہے وہ دور کرتا ہے, وہ پریشانیوں کو بھی جو ہے وہ دور کر دیتا ہے. So in my spiritual journey there were so many hurdles, there were so many issues, لیکن خداوند نے ان کو دور کیا. تو غیر ذمہ داری کا ثبوت نہ دیں, اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیں. It's our duty. خدا نے بہت ساری جو ذمہ داریاں جو ہیں سونپی ہیں. جب اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں تو ہمیں اطمینان اور کامیابی حاصل ہوتی ہے. یہ اس کا ایک بہت بڑا بینیفٹ ہے. اگر ہم اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتے تو پھر ہم جسمانی اور روحانی اذیت کا شکار ہو جاتے ہیں. پھر ہم سٹریس میں چلے جاتے ہیں, پھر ہمیں مشکلات ہوتی ہیں. اگر کوئی بھی ادارہ یا چرچ یا اس کے لوگ اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں تو پھر ان کو کوئی مشکل پیش نہیں آتی. پھر وہاں پر ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ وہاں پر کمیٹیاں بنائیں, وہاں پر اس کو لوگوں کو آپ کہیں اچھا یہ تیری ذمہ داری ہے, یہ تیری ذمہ داری ہے. There is a sense of responsibility. ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خداوند نے ہمیں ایک اس دنیا میں ایک خاص مقصد کے لیے جو ہے وہ رکھا ہے. تو اگر لوگ جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں گے, جب لوگ اپنے کاموں کو درست طور سے ذمہ داری کے ساتھ سر انجام دیتے ہیں, پھر وہاں پر قاعدے اور قوانین جو ہیں ان کی ضرورت نہیں رہتی. اب دیکھیے کہ ملک میں جو قاعدے اور قوانین بنتے ہیں اس لیے بنتے ہیں کیونکہ لوگ جو ہیں وہ ڈسپلن نہیں ہوتے. اگر کسی جگہ 30 کی سپیڈ ہے یا 40 کی سپیڈ ہے یا 50 کی سپیڈ ہے, تو if people they are not conscious about that speed limit, if they are doing over speeding, تو پھر ان کے لیے رول بنا دیے جاتے ہیں. جب یہاں پر یہ رول بنا کہ جو بھی اوور سپیڈنگ کرے گا یا کوئی غلط کام کرے گا, ٹریفک کے قوانین کو پورا نہیں کرے گا تو اس کو فائن دینا پڑے گا. تو کچھ لوگ جو کہ بڑے امیر تھے وہ کہتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے جی, یہ لو جی فائن لیں, اور بار بار وہ فائن جو ہے وہ ادا کر دیتے تھے. دین دا گورنمنٹ دے ریئلائز کیا یہ تو اچھا طریقہ نہیں ہے. جن کے پاس پیسہ ہے وہ تو پھر بڑے دلیر ہیں, وہ کہتے ہیں چلو جی کرتے رہیں, جو مرضی کریں, پیسہ دے دیں گے, جان چھوٹے. پھر انہوں نے کیا کیا کہ لائسنس پر انہوں نے اسٹیمپ کرنا شروع کر دیا. تو جب آپ ایک جرم کرتے ہیں تو آپ کو 3 اسٹیمپ, پھر 4 اسٹیمپ, پھر 6 اسٹیمپ, پھر 9 اسٹیمپ. اینڈ آف دا ڈے اگر آپ وائلیشن کرتے جاتے ہیں لاء کی تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا لائسنس لے لیا جاتا ہے, اس کو ریوو کر دیا جاتا ہے, اور پھر آپ کو دوبارہ نئے سرے سے ٹیسٹ دینا پڑتا ہے, پھر دوبارہ نئے سرے سے رول ریگولیشن. اب جا کے تو اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایک ڈر اور خوف پیدا ہو گیا کہ یار اگر یہ میرے لائسنس پر اسٹیمپ لگنے شروع ہوگی تو کہ میرا لائسنس نہ لے لیا جائے. اس کی وجہ کیا ہوئی؟ کیونکہ لوگ جو ہیں وہ رول ریگولیشن کو فالو نہیں کرتے. تو اگر آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں گے تو پھر آپ کبھی بھی جو ہے وہ غیر قانونی کام نہیں کریں گے, اور پھر وہاں پر رول ریگولیشن بنانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی, چاہے وہ چرچ ہے, چاہے وہ آپ کا گھر ہے, چاہے کوئی بھی جگہ ہے. When you are fulfilling your responsibility, then there is no need of any rules and regulation. پھر وہاں پر قانون ضابطوں کی جو ہے وہ ضرورت نہیں رہتی. خدا نے کائنات بنائی اور آدم اور حوا کو ایک جو ہے رول دیا کہ تم نے میری تابع فرمانی کرنی ہے. لیکن جب انہوں نے اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کیا, انہوں نے غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا, اس کا مظاہرہ کیا, تو پھر قانون جو ہے وہ بنانا پڑا. اس لیے جب لوگ قانون کو نہیں مانتے تو پھر ان کو جیل میں بھیجا جاتا ہے, ان کو کریکٹ کیا جاتا ہے, ان کو ڈسپلن کیا جاتا ہے. تو عزیزو, ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے. اگر آپ غیر ذمہ داری کا ثبوت دیں گے then there is a punishment, there is a anger of God. خداوند جو ہے وہ ناراض ہوتا ہے, خداوند کا غضب جو ہے وہ ہم پر جو ہے وہ آ جاتا ہے. تو ہم ضرور اس پر مزید بھی بات کریں گے, لیکن آج میں صرف یہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. خداوند یسوع المسیح نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا. خداوند نے ان کو ایک جو ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ ہماری نجات کا کام کریں, انہوں نے بڑے
احسن طریقے سے اس ذمہ داری کو پورا کیا. انہوں نے دکھ، تکلیف، مصیبت کا سامنا کیا، موت کا سامنا کیا اور صلیب پر اپنی جان دے دی. کیا ہم ایسی فرمانبرداری کرتے ہیں؟ خدا ان کا پاک کلام کہتا ہے کہ جان دینے کو وفادار ہے تو زندگی کا تاج پائے گا. عزیزو، we don't have to break that covenant. دیکھیں جن جن لوگوں نے خدا ان کی تابع فرمانی کی، ابراہیم کے ساتھ خدا نے عہد باندھا کہ تو وفادار رہے گا، تو مجھ پر ایمان لائے گا تو میں تجھے بہت برومند کروں گا، تیری اولاد کو آسمان کے ستاروں زمین کی سمندر کی ریت کے برابر جو ہے میں بناؤں گا. اور خدا نے اس کو برکت دی. سو اگر آپ راست بازی بوئیں گے، اگر آپ تابع فرمانی بوئیں گے تو آپ تابع فرمانی جو ہے اس کو کاٹیں گے. میرے ساتھ ذرا خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیے اور اس کے بعد ہم اس بات کو ختم کریں گے. عزیہ کی کتاب. اور آپ کو یہ جو باتیں ہیں اگر مشکل لگتی ہیں تو ضرور مجھے بتائیے تاکہ میں ان کو اور بھی زیادہ تھوڑا سا ایزی کر سکوں. سوری. عزیہ کی کتاب اس کا 10 باب اس کی 12 آیت. عزیہ چیپٹر 10 ورس 12. یہ ایک لیسن ہے جو عزیہ کے ذریعے خدا ہمیں دینا چاہتا ہے. اپنے لیے صداقت سے تخم ریزی کرو، شفقت سے فصل کاٹو اور اپنی افتادہ زمین میں ہل چلاؤ، کیونکہ اب موقع ہے کہ تم خدا کے طالب ہو تاکہ وہ آئے اور اپنی راستی کو تم پر برسائے. تم نے شرارت کا ہل چلایا، بد کرداری کی فصل کاٹی اور جھوٹ کا پھل کھایا. تو خدا کہتا ہے کہ صداقت، سچائی سے تخم ریزی کرو، سچائی سے بیج بو اور شفقت سے فصل کاٹو اور اپنی افتادہ زمین میں ہل چلاؤ، کیونکہ اب موقع ہے کہ خدا کے طالب. اور پھر ہم ایک اور آیت کو دیکھتے ہیں. عزیہ اس کا 8 باب اور اس کی 7 آیت. بے شک انہوں نے ہوا بوئی، وہ گرد و باد کاٹیں گے، نہ اس میں ڈنڈل نکلے گا، نہ اس کی بالوں سے غلہ پیدا ہوگا. تو اگر آپ گرد بو رہے ہیں، اگر آپ مجھے نسیمہ راؤ کی ایک جو سٹیٹمنٹ ہے وہ یاد آ رہی ہے، فارمر جو پرائم منسٹر انڈیا کے، تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی جن دنوں میں پاکستان میں بھی ٹیررزم تھا اور انڈیا میں بھی حالات جو ہیں بڑے خراب تھے. تو جو انٹرویو لے رہا تھا اس نے جب سارے ٹیررزم کے بارے میں اس بارے میں ان سے بات کی تو انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا جو بارود بوتے ہیں وہ بارود ہی کاٹیں گے. اگر آپ ٹیررزم کو ہوا دیں گے، اگر آپ دوسروں کے ملکوں میں پرابلم پیدا کریں گے تو آپ کے اپنے ملک میں بھی ہوگی. اگر آپ دوسروں کی زندگی کو حل بنائیں گے تو آپ کی اپنی زندگی جو ہے وہ حل ہوئے گی. اگر آپ اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کریں گے اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے، اس معاشرے میں رہتے ہوئے، بیکاز یو آر دا پارٹ اینڈ دا پارسل آف دس سوسائٹی، آپ بھی سوسائٹی کا حصہ ہو. اگر آپ کسی کلیسیا میں ہو، آپ اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہے، then you are not enjoying the blessing in that church. If you are a family member and you are not fulfilling your responsibility, تو آپ اس بلیسنگ کو، آپ ان بینیفٹس کو آپ انجوائے نہیں کر سکتے. So wherever you are, if you are in the society, if you are in the family, if you are in the church, you have to be conscious what you are sowing. آپ وہاں پر کیا بول رہے ہیں؟ اگر آپ وہاں پر ٹربل کریٹ کریں گے then you will face the consequences. آپ کو اس ٹربل کا سامنا کرنا پڑے گا. ابھی پاکستان میں دیکھیں وہاں پر جو فینیٹک تھے انہوں نے پرابلم پیدا کی. Now they are behind the bars, so they cannot blame the prime minister, they cannot blame anybody else, because what they are sowing they are reaping. جو لوگ دوسروں کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں وہ اپنے لیے ترقی کی مشکلات پیدا کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ بڑی ضروری بات ہے کہ ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ ہم کیا بول رہے ہیں. اور سب سے آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں یہ ہے جنرسٹی جو ہے بڑی اچھی چیز ہے. جنرسٹی، فراخ دلی. جب آپ اچھی چیزیں بولنا چاہتے ہیں تو پھر فراخ دلی سے بولیں. دوسرا کرنتھیوں اس کا 9 باب. اور یہی رول جو ابھی میں نے گلت الخط میں سے دیکھا، اسی رول کو میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. دوسرا کرنتھیوں اس کا، اور یہ اس کا جو دیکھیں کہ ایک اصول جو یہاں پر پالوس جو وضع کرتا ہے، دوسرا کرنتھیوں اس کا 9 باب اس کی 6 آیت. لیکن بات یہ ہے کہ جو تھوڑا بوتا ہے تھوڑا کاٹے گا، اور جو بہت بوتا ہے بہت کاٹے گا. جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا اس قدر دے، نہ کہ دریغ کر کے نہ لاچاری سے، کیونکہ خدا خوشی سے دینے والے کو
عزیز رکھتا ہے، اور خدا تم پر ہر طرح کا فضل کثرت سے کر سکتا ہے تاکہ تم کو ہمیشہ ہر چیز کافی طور پر ملا کرے اور ہر نیک کام کے لیے تمہارے پاس بہت کچھ موجود رہا کرے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ اس نے بکھیرا ہے، اس سے کنگالوں کو دیا ہے، اس کی راست بازی اب تک باقی رہے گی۔ بس جو بونے والے کے لیے بیج اور کھانے کے لیے روٹی وہاں پہنچاتا ہے، وہی تمہارے لیے بیج وہاں پہنچائے گا، اس میں ترقی دے گا اور تمہاری راست بازی کے پھلوں کو بڑھائے گا، اور تم ہر چیز کو افراد سے پا کر سب طرح کی سلاوت کرو گے جو ہمارے یہ وسیلے سے خدا کی شکرگزاری کا باعث ہوتی ہے۔ We need to sow the seed۔ بڑی جنرosity کی ضرورت ہے، فراخ دلی کی ضرورت ہے، اور یہاں پر جو ایک اسپرچل جو لا جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا، جو بہت بوتا ہے بہت کاٹے گا۔ So what you are sowing in the kingdom of God، آپ خدا کی بادشاہی میں کیا بو رہے ہیں؟ It's not just a matter of money، it's a matter of your gift، your talent۔ آپ کا وقت ہے، آپ کے ٹیلنٹ ہے، آپ کے گفٹ ہے، یہ بھی بہت بڑا ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے خدا کی بادشاہی میں، خدا کی خدمت میں۔ تو صرف یہ روپے پیسے کی بات نہیں ہے کہ آپ صرف پیسے ہی جو ہے وہ دیں، تب یہ نہیں، آپ کا اپنا وقت جو ہے وہ بہت قیمتی ہے۔ اگر آپ اپنے وقت کو خدا کے لیے دیتے ہیں، اور یہ ایک جیسے میں نے کہا کہ ایک مورل لا بھی ہے، in the spiritual world this is a spiritual law as well۔ یہ قانون فطرت ہے کہ جو انسان بولتا ہے وہی کاٹتا ہے، this is a divine law۔ اور اس لیے ان جو اصول ہیں ان کو اپنی زندگی میں اپنائیں، اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، اور خدا ان کے لیے قربانی کے لیے تیار رہیں۔ حنا کی مثال کو یاد رکھیں، اس نے اپنے بیٹے کو دے دیا۔ آسمانی باپ نے ہم سے اس قدر محبت کی کہ اس نے اپنے بیٹے کو بھی دریغ نہ کیا، اس نے اس کو ہمارے لیے دے دیا، اور اسے صلیب پر موت ہوا رکھی۔ عزیزو، God is so generous۔ I'm not here talking about the physical blessing or the materialistic blessing۔ I'm talking about the spiritual blessing۔ He has given us His only begotten Son۔ So you can see the generosity of God۔ God is so kind۔ He's so big۔ خداوند جو ہے وہ ہمیں کیا کیا نعمتیں اور برکتیں عطا کرتا ہے۔ شروع میں بھی جو ہم نے زبور 103 جو ہے انگلش میں گایا، Bless the oh my soul، اے میری جان خداوند کو مبارک ہے، اور اس کی کسی نعمت کو موت اس کا انکار نہ کر۔ اے میری جان خداوند کو مبارک ہے، اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے، وہ تیرے سر پر رحمت و شفقت کا تاج رکھتا ہے، وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے۔ کعبہ نے وانگر تینوں زور دے کے وہ تیری جوانی نو کردہ نیا ہے۔ ہمیں کعبوں کی مانند اثر نو جوان کرتا ہے۔ What you are sowing in the lives of the other people and the life of yourself۔ Try to sow the righteousness۔ اور راست بازی کو بوئیں، سچائی کو بوئیں، اور خدا کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ تم سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ آئیے ہم خدا کا شکر ادا کریں کہ خدا نے ہمیں برکت دی ہے، خدا نے چاہتا ہے کہ ہم سچائی سے اس کے حضور چلیں۔ آئیے ہم دعا کریں۔ خدا تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو کہ تو ہم سے ہم کلام ہوتا ہے۔ خدا ہم تیرے لوگوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ خدا ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم یہ سکھا کہ ہم تیرے حضور سچائی سے چلیں، اور پھر خدا ہم تیرے ساتھ وفادار رہیں۔ خدا ہم تو اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے، جو لوگ دکھی ہیں، لاچار ہیں، بیمار ہیں، خدا میں ان کے لیے تیرا کی منت کرتا ہوں کہ تو انہیں قوت اور طاقت عطا فرما۔ خاص طور پر ہم دعا کرتے ہیں بھائی بشارت کے لیے، ان کی اہلیہ کے لیے جو کہ کوریا میں ہیں، بیمار ہیں، خداوند کرونا وائرس کی وجہ سے، خداوند تو انہیں قوت اور طاقت دے۔ اس طور سے ہم تیرا شکر کرتے ہیں بھائی مجید سعید کے لیے، جنہیں خداوند سلامتی سے گھر لے کر آیا ہے۔ تیرے خدا سارے کامیاب آپریشن کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ جناب خداوند ہم واٹر کے لیے دعا کرتے ہیں، خداوند اپنے بندہ کے ساتھ ہو، انہیں کامل سے تندرستی عطا فرما۔ ہماری کلیسیا کے ایسٹنیشن یونائٹڈ ریفارم چرچ کے خاندان کو تو بڑی برکت دے، اور عالمگیر کلیسیا کو خداوند جہاں جہاں بھی تیرے لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، خداوند سب کو بڑی برکت عطا فرما۔ ہم انڈیا کے لیے تمام حالات کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، خداوند تمام حالات کو اپنے قبضہ میں لے، جبکہ وہاں پر کورونا وائرس کا بہت بڑا ایشو ہے۔ پاکستان کے حالات کو خداوند تیرے سامنے رکھتے ہیں،
جہاں پر خدا اس کا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے بڑی بری ہے، خدا تو تمام حالات کو اپنے قبضہ میں لے۔ عالمگیر سطح پر جہاں جہاں بھی جنگ و جدل ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، خدا تو اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے۔ تمام بچوں کے لیے، پیرنٹس کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، بزرگوں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں خدا، اپنے گھرانے کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں۔ ہم سب کے ساتھ ہو، سب کو نام بنام چھو، اور آج کا تمام دن تو ہمارے ساتھ ہو، تیرے یسوع نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند اپنا چہرہ آپ کا جلوہ گر فرمائے، خداوند آپ کے بدن جان اور ان کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا، اور ہمارے مسیح کا فضل، خدا آپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کی تقسیم کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔ عزیزو، خدا ہم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند جو ہے وہ ہمارا مددگار ہے، اگرچہ شروع میں تھوڑی سی مشکل ہمیں پیش آئی، اور اس میں میں دیکھتا ہوں کہ ہمیں جو دقت پیش آ رہی تھی نیٹ کی، تو لیکن خدا کا شکر کرتے ہیں خدا نے مدد کی۔ تو جاتے جاتے میں ایک خوبصورت جو گیت ہے وہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اور اس گیت کو آپ سنیں گے اور برکت پائیں گے۔ ایسٹنیشن یونائٹڈ فارم چرچ کے جو یہ خوبصورت جو ہمارے بھائی ہیں جو کہ خدا کی تعریف کرتے ہیں، ستائش کرتے ہیں، ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم اس گیت کو جو ہے وہ سنتے ہیں، خدا کی تعریف کرتے ہیں، خدا کی ستائش کرتے ہیں۔ پانی دے سوتیاں دی ہرنی مجھوں ترہائی، روح میری تیمیں ربا تیری تہائی آئی۔ آپ نے یہ زبور سنا، ایلڈرز فیلڈین اور افرین داس صاحب گوسپل سنگر جو ہیں، اور اس کے ساتھ تھے طبلے پر عامر کھوکر صاحب جی۔ ہم ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم آئندہ بھی
آپ کے ساتھ اسی طریقے سے اس پروگرام کو آگے لے کر بڑھتے رہیں گے. تو آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. خدا آپ کے ساتھ ہو. اور جیسے کہ میں ہمیشہ اس بات کو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ یہ جو چینل ہے یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے، ایک ادارہ ہے جس میں سے آپ تک خدا کا پاک کلام جو ہے اس مادھیم سے پہنچتا ہے. تو آپ ضرور سے سپورٹ کریں. اس کی ضروریات جو ہیں بہت زیادہ ہیں اور ہمیں بہت زیادہ آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. تو آپ ضرور اپنے ہدیہ جات جو ہیں، اپنے گفٹ جو ہے چینل کے لیے دیں. آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میرا نمبر ہے 07718992824 اور اپنی جو کمٹمنٹ ہے آپ اس کو سیٹ کریں. منتھلی آپ ڈائریکٹ ڈیبٹ بھی کر سکتے ہیں. تو جو ویب سائٹ ہے وہ ہے www.bibletv.global.com. اس پر آپ جا کر تو آن لائن بھی آپ پے کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ڈائریکٹ ڈیبٹ کرنا چاہتے ہیں تو بینک کی ڈیٹیل جو ہے وہ وہاں پر موجود ہیں. اگر پھر بھی آپ کو مشکل پیش ہے تو آپ ضرور مجھ سے رابطہ کریں. میرا جو ای میل ہے nsamuel21@yahoo.com، اس پر آپ مجھے ای میل بھی کر سکتے ہیں. تو خدا آپ کو بڑی برکت دے. خدا آپ کے ساتھ ہو. خوش رہیں اور خوش رکھیں. گاڈ بلیس یو. تھینک یو. بائے.